السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کراچی حصار قلعے میں اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے آپ کراچی حصار میں اقدامات میں اضافہ کریں گے اور ان راستوں پر بھی جو کراچی حصار کی طرف آتے ہیں۔ ایک جانب منگول دروازے پہ ہیں اور دوسری طرف وہ کتا لوکاس۔ ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر کراچی حصار کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا میں اس پہ ہرگز رحم نہیں کھاؤں گا۔ اب سب اپنے فرائض پر واپس جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلے جاتے ہیں۔ اورحان برہان سے کہتا ہے قلعے کے داخلی دروازے پر محافظوں کی تعداد میں 5 گنا اضافہ کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان بھی چلا جاتا ہے۔ ہولوفیرا اورحان سے کہتی ہے مجھے ان خواتین کو جمع کرنے کی اجازت دیں جو تلوار چلا سکیں جبکہ منگول دروازے پر ہیں۔ کئی خواتین کو بیکار میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اورحان اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میں پہلے دن کی طرف واپس لوٹ جاتا ہوں جب بچپن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور مجھے پھر سے تم سے ویسے ہی محبت ہونے لگتی ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے پھر اس کا مطلب ہے آپ کی محبت وقتاً فوقتاً کم ہوتی جا رہی ہے شہزادے۔ تو اورحان کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے مجھے ایسے لگا جیسے آپ موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے موضوع تم تبدیل کر رہی ہو، بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہولوفیرا کہتی ہے میں آپ کے فرائض میں آپ کی خاطر خواہ مدد نہیں کر پا رہی، یہی میری پریشانی ہے۔ تو اورحان کہتا ہے تم نے اچھا سوچا، خواتین کو تیار کرو، ہم منگول کتوں کو جیتنے نہیں دیں گے۔ کارواس رائے میں صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے میری چھوٹی چڑیا نے مجھے اچھی خبر دی ہے، وہ ان کا اعتماد جیت رہی ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے پھر ہم اپنے مقصد کے ایک اور قدم قریب ہو گئے ہیں، میں بھی اچھی خبر دیتا ہوں، اولوگان عثمان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے بہترین، عثمان اس جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا، وہ جب اس سے نمٹ رہا ہوگا تو کمزوری دکھائے گا۔ لوکاس کہتا ہے اور ہم اس کمزوری کو اپنے ہتھیار میں بدل دیں گے، ہم بورسا واپس نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے عثمان کے قریب۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب اولوگان سے کہتے ہیں اس نے میرے دیوان میں حد پار کی، کیونکہ وہ الچی تھا میں نے اسے ایک بار معاف کر دیا، لیکن ظلم کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اولوگان تلوار عثمان صاحب کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے بہت زیادہ بہادری بھی آدمی کو اسیر کر دیتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے جیرکتائی کو دھکا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تویگر کی موت اسی وجہ سے واقع ہوئی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارے یہاں آنے کی جو وجہ تھی اس کا تمہیں جواب مل گیا ہے، مہمان کے طور پر تمہارے قیام کا مقصد کیا ہے؟ تو لوگان کہتا ہے ہم نے تویگر کو ایک وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا تھا عثمان، ہم پہلے منگولوں کا سخت چہرہ دکھانا چاہتے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم آخری ہو یا نہیں، لیکن پہلے منگول نہیں ہو جسے میں نے دیکھا ہے۔ لوگان کہتا ہے میں جانتا ہوں عثمان، ہم یہاں آئے اور اس کے بعد یقین ہو گیا کہ تم طاقت کے خلاف نہیں جھکو گے، لہٰذا ہم اتحادی بننا چاہتے ہیں، کرا سے جاندار درمیان جھکنے والوں سے پہلے ہمیں ایسی اتحادیوں کی ضرورت ہے جو مضبوط کھڑے ہوں۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں اتحاد سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اولوگان کہتا ہے ہم بات کریں گے، لیکن تم جانتے ہو ہم ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں، جیسا کہ تم نے ہمیں یہاں مہمان کے طور پر قبول کیا، ہم کچھ آرام کرنا چاہیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جیرکتائی اس کا خیال رکھنا۔ تو لوگان کہتا ہے شام کے کھانے پر بات کریں گے عثمان۔ یہ کہتے ساتھ وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں بدماش، ان کی نیت جلد سامنے آ جائے گی۔ ادھر خواتین کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں۔ منگولوں کے لیے کھانا بنانے پر الجن کو بہت غصہ آتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب اس کی میزبانی کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں کرنا پڑے گا الجن۔ بیگم آتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے الجن، مجھے بھی بہت برا لگ رہا ہے، ان ظالموں نے بہت خون بہایا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہم ان سے خون اور کھانے دونوں کا حساب لیں گے۔ الجن کہتی ہے ان ناپاک منگولوں کو پتھر کھانے دو۔ تو غازی کہتا ہے ماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، میرے بابا بھی منگول ہیں۔ تو الجن غصے سے کہتی ہے توبہ توبہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ حلیمہ بھی ان کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتی ہے اور بالا خاتون سے پوچھتی ہے کیا آپ نے بہت سے بازنطینیوں کو مارا ہے؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں حق کی جنگ انصاف فراہم کرنے کے لیے ہے بیٹی، ہم دشمنوں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، لیکن ہاں میں نے کئی بازنطینیوں کی جانیں لی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کو بہت غصہ آتا ہے اور سبزی کاٹتے کاٹتے اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون تیزی سے اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں دھیان سے بیٹی دھیان سے۔ باہر جیرکتائی اولوگان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے سردار جیرکتائی، ہاں تم عثمان کے صرف پیروکار نہیں بلکہ ایک سردار ہو جس کی دیوان میں کوئی آواز ہے۔ واہ۔ تو جیرکتائی کہتا ہے میں پیروکار اور سردار دونوں ہوں اور 1000 سپاہی اس مقصد کی خاطر جانے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اولوگان کہتا ہے کسی زمانے کی بات ہے تم بالگائی کے سپاہی تھے جو ایک طاقتور منگول کمانڈر تھا۔ تو جیرکتائی کہتا ہے کتے کے ساتھ چلنے والا کتا اور بیڑیے کے ساتھ چلنے والا بیڑیا، الحمدللہ مجھے صحیح راستہ مل گیا، میں اپنا ماضی بھول گیا ہوں۔ یہ سن کر اولوگان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ رکتے ہوئے کہتا ہے کتا ریوڑ میں ایک بیڑیا لاتا ہے، تم منگولوں کے کتے بنو گے، لیکن تمہارا بھائی التوگا ایسا نہیں ہے، اس کی اپنے خون اور خان سے صداقت بلند ترین پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ جیرکتائی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے التوگا۔ پھر پوچھتا ہے مان لیتے ہیں کہ التوگا تمہارے ماتحت ہے، تو کیا اب وہ تمہارے ساتھ سردوں پر ہے؟ اولوگان کہتا ہے ہاں وہ آیا ہے اور وہ صرف تمہارے لیے آیا ہے، تم جلد ہی اس سے ملو گے۔ یہ سن کر جیرکتائی آگے بڑھتے ہوئے سپاہی سے کہتا ہے انہیں ساتھ لے جاؤ۔ جیرکتائی چلا جاتا ہے اور البائی گھوڑا لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ گھوڑے کے پاس آ کر اولوگان البائی سے کہتا ہے فوری طور پہ کارروائی کرو البائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگ کے سار قلعے میں علاؤدین سپاہیوں سے کہتا ہے بازنطینی خاموش ہیں لیکن ہم چوکس رہیں گے، پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلے جاتے
آتے ہیں اور کیوماس اجازت لے کر وہاں داخل ہوتا ہے۔ علاؤدین اس سے کہتا ہے عثمان صاحب نے تمہاری وفاداری کو قبول کر لیا ہے۔ تو کیوماس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ عثمان صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ گونجا اس سے کہتی ہے یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے کیوماس، ماضی سے کچھ سبق سیکھ لو۔ تو کیوماس کہتا ہے اب سے عثمان صاحب کا مقصد میرا مقصد ہے، میں انہیں مایوس نہیں کروں گا گونجا خاتون۔ پھر علاؤدین اس سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، ہم فجر کے وقت قبیلے کے لیے نکلیں گے۔ کیوماس کے جانے کے بعد گونجا کو پریشان دیکھ کر علاؤدین اس سے کہتا ہے کیوں پریشان ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو گونجا کہتی ہے منگول پھر سے خونریزی لائے ہیں، بہت زیادہ لوگ مر گئے ہیں۔ تو علاؤدین کہتا ہے ہم ان سے خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے، پریشان نہ ہو۔ کائی قبیلے میں کنویں کے پاس البائی اپنی بیٹی عائشہ کو جگ دیتے ہوئے کہتا ہے یہ اپنے خیمے میں لے جاؤ، چلو بیٹی شاباش۔ یہ سنتے ساتھ ہی عائشہ چلی جاتی ہے اور البائی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب ایک جگ دیتے ہوئے الوگان نے اسے کہا تھا یہ پانی کے کنویں میں پھینک دینا، کائیوں کو ایسی بیماری ہوگی جس سے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، میں پورے کائی قبیلے کو تلوار چلائے بغیر تباہ کر دوں گا، عثمان برباد ہو جائے گا اور تم اس کرسی پر بیٹھو گی جو تمہاری ہے۔ اس خیال کے بعد ایک بزرگ پانی نکالنے لگتے ہیں تو البائی ان سے کہتا ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان سے برتن لے لیتا ہے اور آہستگی سے زہر کنویں میں انڈیل دیتا ہے، پھر لوگوں کو زہریلا پانی ڈال کر دینے لگ جاتا ہے۔ ناظرین البائی نے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے صاف پانی پہلے ہی نکال لیا ہے۔ رات کے وقت عثمان صاحب الوگان کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ الوگان کہتا ہے آپ کا شمار بہترین میزبانی کرنے والوں میں ہے عثمان، تازہ گوشت، ایک سردار کا گھوڑا، ایک ٹھوس تلوار، آدمی کو اور کیا چاہیے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ایمان اور ضمیر، یقیناً انسان کو ان کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس اب ایک اور مسئلہ ہے۔ تم نے اتحاد کا ذکر کیا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو الوگان کہتا ہے ایک نئے دور کا آغاز نہ صرف پورے جہان میں ہو رہا ہے بلکہ ان سرحدوں پر بھی جہاں تم آباد ہو۔ تم جانتے ہو کارا سے جاندار اور سرحدوں کے تمام سردار ہمارے تابع ہیں، تمہارے علاوہ سب کے سب عثمان۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تم میرا جواب جانتے ہو؟ تو الوگان کہتا ہے میں یہاں وفاداری کے حلف کے لیے نہیں بلکہ اتحاد کے لیے آیا ہوں، اگرچہ تم ہمارے حکم کے ماتحت نہیں ہو، تم ہمارے خلاف بھی کھڑے نہیں ہوگے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا ہمارا ترکوں کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو الوگان ہنستے ہوئے کہتا ہے ترک دوست؟ کارا سے جاندار اور گرمیان تمہارے خلاف نرم دل نہیں تھے لیکن منگولوں کے خلاف نرم دل تھے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں منگولوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، تمہیں ہزاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، شمال سے جنوب تک، جنوب سے مشرق تک، تم کئی خانوں میں بٹے ہوئے ہو۔ اب تم ان کے لیے اتحاد کا ذکر کر رہے ہو جنہیں تم زہر نہیں کر سکتے، یا تم اپنے خان اور منگولوں کو اتحاد فراہم کرنے کے لیے طاقت جمع کر رہے ہو۔ الوگان کہتا ہے تم کافی مغرور ہو عثمان، کیا تمہیں ہماری طاقت پر شک ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ تم سردوں میں تنہا رہ جاؤ، اس کے علاوہ تمہیں الجیتو خان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی طاقت دنیا کو ہلا سکتی ہے، اگر وہ سردوں پر پہنچ جاتا ہے تو جس بھی زمین کو چاہے گا لے لے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔